السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو۔ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اس دعوے کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ میرا اتباع کرو۔ نیرا دعویٰ، لپ سروس کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کے محب ہیں اور اللہ ہمارے محبوب ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے کے جو دعوے دار ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میرا اتباع کرو۔
مختلف گروہ تھے. ایک گروہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا تھا، دوسرا گروہ نصارہ کا تھا، اور تیسرا گروہ یہود کا تھا. کفار مکہ و مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مقصود ہے، مقصود تو اللہ ہے، ہمیں محبت اللہ سے ہے، اور ہمیں اللہ سے محبت ہے اس لیے ہم اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اللہ کے قرب کو چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں. اور اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ کا مقرب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان بتوں کی عبادت کی جائے. تو ان بتوں کی عبادت ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. لات، عزا، منات وغیرہ کی ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ان کو خوش کرنا ہے، ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی عبادت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور ہمیں جو کہ اللہ سے محبت ہے اس لیے ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی عبادت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ اپنا قرب نصیب کرتا ہے. یہ ان کی اپنی ایک گھڑی ہوئی بات تھی. یہ ان کا اپنا ایک خود کا نظریہ تھا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لات، منات، عزا وغیرہ دوسرے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت کی جائے. ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہمیں جو کہ اللہ سے محبت ہے اور ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ایک جماعت یہ ہے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم وہ کام کرو جس سے حقیقت میں اللہ خوش ہوتا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام میں اتباع کرو. سب سے پہلے اتباع کرو ایمان میں، ایمان قبول کرو. ان کے جو عقائد ہیں وہ سارے عقائد تم بھی قبول کرو، مانو ان عقائد کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو عقائد میں، ایمانیات میں. اور اس کے بعد عبادات میں بھی ان کا اتباع کرو، معاملات میں بھی ان کا اتباع کرو، معاشرت میں بھی ان کا اتباع کرو، اخلاق حسنہ میں بھی ان کا اتباع کرو. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز بھی تمہارے سامنے بیان کرے اس چیز پر چلو. تو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میرے نبی کا اتباع کرو. دوسری جماعت نصارہ کی تھی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کی پرستش کرتے تھے. چرچوں میں، کنیساؤں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتلا ہوتا تھا، اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے.
حضرت مریم علیہ السلام کا پتلا ہوتا تھا، اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نحن نعبد عیسیٰ و امہ محبتا للہ. عیسیٰ مقصود نہیں ہے، مریم مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی محبت ہے. ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے ہمیں محبت ہے، اس لیے ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کی عبادت کی جائے. ان کی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. یہ بھی من گھڑت بات تھی، اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لی تھی. اس لیے اس آیت میں ان کا بھی رد ہے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ تعالی شانہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس محبت کے نتیجے میں تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ عیسیٰ اور مریم کی عبادت نہیں ہے، اس کا طریقہ میرا اتباع ہے. فاتبعونی، میرا اتباع کرو. جس دین کو لے کر میں آیا ہوں اس دین کو قبول کرو. جن تعلیمات کو لے کر میں آیا ہوں ان تعلیمات کو اپناؤ اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو. تیسرا گروہ یہود کا تھا اور کچھ نصارہ بھی تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے محبوب ہیں. پہلی دو جماعتیں کیا کہہ رہی تھی؟ ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے محب ہیں، ہم عاشق ہیں اللہ کے، ہمیں اللہ سے محبت ہے. اور ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان بتوں کی عبادت کی جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی عبادت کی جائے. اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، مقصود یہ نہیں ہے. تو ان سے یہ کہا گیا کہ اگر تم حقیقی معنی میں اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو اور حقیقی معنی میں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بتوں کی عبادت کریں. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی عبادت کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر کا اتباع کریں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر آئے ہیں ان تعلیمات کو اپنائیں، دل و جان سے اپنائیں. اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اپنی اجتماعی زندگی میں بھی. زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اس میں پھر ہم بہانے نہ ڈھونڈیں. مصلحت کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، یہ بھی چل جائے گا، ضروری تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا. کچھ علماء اس طریقے کو بھی تو جائز کہتے ہیں. یہ سب بہانے وہانے کچھ نہیں. جو محب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ اس قسم کے بہانے نہیں ڈھونڈتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. اعلیٰ درجے کا اگر عاشق ہوگا، اعلیٰ درجے کا محب ہوگا، تو آنکھیں بند کر کے وہ کام کرے گا جو حبیب کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کم درجے کا عاشق ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ بعض امور میں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کر سکے، مگر وہ ہیلے بہانے نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ میرے نبی کا طریقہ تو یہ ہے، لیکن یہ میری کمزوری ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں. آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا عشق نبوی بڑھ جائے، میرے دل میں محبت نبویہ بڑھ جائے اور اس چیز پر بھی میں عمل کر سکوں. وہ دعا کرے گا کہ یہ اللہ اس پر مجھے عمل کرا دے.
وہ تعویل نہیں کرے گا، لی ویز نہیں ڈھونڈے گا، لوپ ہولز نہیں ڈھونڈے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے کا جتنا جذبہ ہوتا ہے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. تو اتباع ہوا کا جتنا جذبہ ہوتا ہے اتنا اتباع ہدا کا نہیں. ایک ہے ہدا، ہدایت، اور دوسری چیز ہے ہوا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. خواہشات کی پیروی کرنا. جو خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط کو جاننے کے باوجود بھی غلط کو اختیار کرے گا. حق اور باطل میں تمیز ہو جانے کے باوجود بھی وہ باطل پر چلے گا، اس لیے کہ اسے تو اپنے نفس کو خوش کرنا ہے، اپنے ویمز اور ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے. اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ویمز اور ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے پھر طرح طرح کی تعویلیں کرے گا، وہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک موٹی سی میں آپ کو مثال سمجھاؤں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شریعت مطہرہ کی طرف سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. مگر نفس کی چاہت ہے، نفس کی چاہت یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ گئے اور کرسی پر بیٹھ کر کے اب اٹھنے کا ہی نہیں ہے. چاروں رکعتوں میں بیٹھ گئے، اب ایسا رکوع کر لیا، ایسا سجدہ کر لیا، ایسے سلام پھیر لیا. یعنی اس میں مشقت اب برداشت نہیں کرنی ہے. تو ان کے ذہنوں میں نفس نے یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ قیام کرنا، پھر رکوع میں جانا، پھر سجدے میں جانا، پھر قوما کرنا، پھر سجدے میں جانا، پھر جلسے میں بیٹھنا، پھر سجدے میں جانا، اس میں مشقت ہے. حالانکہ کوئی مشقت نہیں ہے، یہ تو سارے لذت کے کام ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سامنے قیام میں آپ کھڑے ہیں، کتنی لذت والی چیز ہے یہ کہ اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہیں. اور قیام میں کھڑے ہیں اور قیام میں کچھ دیر تک کھڑے رہتے ہیں، پھر اچانک یہ خیال آتا ہے کہ ہم قیام میں کھڑے رہیں اللہ کے سامنے، یہ اللہ کی تعظیم کے لیے کافی نہیں ہے، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. تو اور جھک جاتا ہے وہ، آ کر قیام میں کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھا کر کے پوری دنیا کو پیچھے پھینک دیا اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب پوری توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے کھڑا ہو گیا. اب ثنا پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، تسمیہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، دوسری سورت پڑھتا ہے. تو یہ پڑھتے پڑھتے پوری توجہ کے ساتھ تو اللہ کی بڑائی بڑھتے چلی گئی، بڑھتے چلی گئی. تو اب دل نے تقاضا کیا کہ قیام کافی نہیں ہے، کچھ اور کرنا چاہیے. تو رکوع میں چلا جاتا ہے، اللہ اکبر. یہ تو مزے کی چیز ہے، یہ تو لذت کی چیز ہے. اور رکوع میں جا کر کے پھر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ایک شخص کھڑے ہو کر کے کہتا سبحان ربی العظیم اور دوسرا جھک کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم. دونوں میں بہت فرق ہے. میرا عظیم الشان پروردگار پاک ہے، سبحان ربی العظیم. میرا رب جو کہ عظیم تر ہے، اس کی ذات پاک ہے. اور اس کا قرآن مجید نے حکم کیا ہے فسبح باسم ربک العظیم. تو ایک تو اللہ کا استحضار کہ اللہ بہت بڑا ہے، اور بہت بڑا ہے تو کھڑے کھڑے نہیں، اس کے سامنے جھک جانا چاہیے اور جھک کر اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے. سبحان ربی العظیم. اور پھر یہ تصور کہ اللہ نے بھی مجھے ان الفاظ سے
اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے تو میں اس وقت اللہ کا حکم بھی پورا کر رہا ہوں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور پھر اس پہ بھی اسے سکون نہیں آتا تو بے قراری کے عالم میں کھڑا ہو جاتا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، کہ یہ بھی کافی نہیں ہے، اب میں کیا کروں اور آگے کیا کروں. تو پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے تو اس ذات کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا چاہیے. اپنی جان قربان کر دوں پھر بھی اس کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مولانا محمد علی صاحب مجھے 1 کلو کھجور دیں، اپنے پیسے سے خرید کر لائے اور مجھے 1 کلو کھجور دیں، تو ان کو دل میں کچھ سکون ہوگا کہ میں نے کچھ کیا، میں نے میرے دوست کے لیے کچھ کیا، کچھ قربانی دی میں نے، کہ پیسے محنت کر کے کمائی اور کمانے کے بعد پھر دکان میں گیا اور پیسے دے کر کے کھجوریں لا کر کے میں نے کچھ دیا. لیکن اگر میں مولانا محمد علی صاحب کو 1 کلو کھجور دے دوں اور دوسرے دن وہی 1 کلو کھجور مولانا محمد علی صاحب مجھے ہدیتاً واپس دے دیں، یہ بھی ہدیہ ہے، وہ بھی ہدیہ اور یہ بھی ہدیہ. لیکن جو دوسری مرتبہ مجھے ہدیہ دے رہے ہیں اس میں مولانا کو تشفی نہیں ہوگی، تسلی نہیں ہوگی کہ میں نے کچھ کیا، بلکہ شرمندگی ہوگی. ایسا کوئی کرتا بھی نہیں ہے کہ نہیں یار یہ تو ان کا دیا ہوا ہی ہے، کچھ اور لاؤ، کچھ اور لاؤ. تو یہ جان جو ہے سب سے بڑی قربانی اگر ہم اللہ کو اللہ کے لیے پیش کر سکتے ہیں، سب سے بڑی قربانی تو وہ ہماری جان ہے. بکری کی قربانی کی آپ نے، گائے کی قربانی کی، اونٹ کی قربانی کی، سب سے بڑی قربانی اپنی جان. مگر یہ جان بھی تو اللہ ہی سے ملی ہے ہمیں، تو اللہ سے ملی ہوئی چیز اللہ کو ہم دے دیں تو یہ کون سی قربانی کی ہم نے. تو شاعر کہتا ہے جان دی، ہم نے جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان تو دے دی مگر یہ تو اللہ ہی کی دی ہوئی جان تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سچ یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکا، اسے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی چیز اللہ کو دے دی. لیکن خودکشی تو حرام ہے، اس لیے ہم جان دے نہیں سکتے. اسی لیے جب اللہ کا عاشق اور اللہ کا محب حج کے لیے نکلتا ہے تو جو عاشق اور محب نہیں ہوگا اسے بھی نماز کی طرح مشقت محسوس ہوگی، اسے بھی مشقت محسوس ہوگی. مشقت محسوس ہوگی، کپڑے اتار دینے پڑیں گے روزمرہ کے، اور 2 چادریں پہننی پڑے گی، خوشبو نہیں لگا سکیں گے، بالوں کو نہیں کاٹ سکیں گے، مونچھیں نہیں تراش سکیں گے، ناخنوں کو نہیں تراش سکیں گے، مشقتیں ساری، سر کو نہیں ڈھانپ سکیں گے. لیکن جو محب اور عاشق ہوگا، محب اور عاشق، تو محب اور عاشق جو ہے اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے عشق میں، عاشق جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے، کھانا بھول جاتا ہے، پینا بھول جاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے بھول جاتا ہے، اور وارفتگی کے عالم میں وہ نکل پڑتا ہے اپنے معشوق کی تلاش میں، اپنے محبوب کی تلاش میں. تو یہ گھر سے نکل پڑتا ہے اور نکل کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے اور وارفتگی کے عالم میں بیت اللہ کا چکر لگاتا ہے. مکین تو مل نہیں رہا ہے تو مکان ہی کا چکر لگائے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. کسی سے محبت ہو جائے، دوست سے محبت ہو جائے، کسی سے محبت ہو جاوے اور وہ نظر نہ آتا، وہ ہم سے روٹھ جاوے، ہم سے منہ پھیر لے، تو آدمی اس کی گلی میں جا کر کے ٹہلتا رہتا ہے، اس کے گھر کو تکتا رہتا ہے. امر علی الدیار دیار لیلا، میں گزرتا ہوں لیلا کے گھروں کے پاس سے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا، اور میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. اس کے قبیلے کے جو مکانات ہے وہاں سے میں گزرتا ہوں تو کبھی اس کو چومتا ہوں، کبھی اس کو چومتا ہوں.
دیکھنے والوں تمہیں کیا یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ مجھے ان دیواروں سے محبت ہے؟ وما حب الدیار شغفن قلبی، یہ گھروں کی محبت میرے دل میں جاگ گزی نہیں ہوئی ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، ان گھروں میں جو رہنے والی ہے اس کی محبت میرے دل میں ہے، اور اس کی محبت میرے دل میں ہے تو اس کی نسبت کی وجہ سے یہ گھر جو ہے یہ بھی مجھے محبوب ہو گئے ہیں۔ تو عاشق جو ہے، عاشق صادق اور محب صادق وہ اپنے محبوب کی تلاش میں گھر سے نکل پڑتا ہے، اور گھر سے جب نکل پڑتا ہے تو جب تک عاشق کی ملاقات معشوق سے نہیں ہوتی، محب کی ملاقات محبوب سے نہیں ہوتی، اس وقت تک اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا کہ میرے کپڑے کیسے ہیں، خوشبو لگا رہا ہوں یا نہیں، میں مونچھیں تراش رہا ہوں یا نہیں۔ اسی عالم میں مکہ مکرمہ وہ پہنچ جاتا ہے، پسینے میں ریب زیب، بال پرا گندا، جسم غبار آلود، اور وہاں جا کر کے محبوب جو ہے وہ ملتا نہیں تو محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے، اور پھر محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے اور پھر بھی نہیں ملتا تو بے قراری کے عالم میں جنگلوں میں آدمی چلا جاتا ہے۔ ایسا آدمی جو ہے نا اس پر جنون طاری ہو جاتا ہے، تو بستی میں وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے اپنے محبوب کی محبت میں۔ تو یہ مینا اور عرفات اور مزدلفہ کسی زمانے میں جنگل ہی تھے، وہ باہر چلا جاتا ہے اور عرفات کے میدان میں قیام کرتا ہے، مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، اور یہ سب کرتے کرتے بالآخر جو ہے جب محبوب سے ملاقات نہیں ہو پاتی اور محبوب کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا تو آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے کہ بھئی اب جب محبوب نہیں مل رہا تو جان ہی قربان کر دے۔ تو حج کے اخیر میں جان قربان کرنے کا جب جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ چونکہ خودکشی شریعت میں جائز نہیں ہے تو اس کے دل کی تسکین کے لیے اس کو رستہ بتلایا کہ جان تو قربان کر نہیں سکتے، اس کی جگہ پہ بکری ہی قربان کر دو، ایک دمبا ہی قربان کر دو، اونٹ ہی قربان کر دو تاکہ تم کو سکون ہو کہ ہم نے کچھ کیا اللہ کے لیے۔ تو ایک تو ہم لوگ ہیں کہ سر سے عمرے کے اور حج کے ارکان اور افعال اتارنے کے لیے عمرہ اور حج کرتے ہیں، اس کو محبت کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام عمرہ کر لو، سب سے پہلا کام احرام سے نکل جاؤ، احرام کی پابندیوں سے نکل جاؤ۔ یہ جو ظاہر میں اللہ کا عاشق بنا ہوا ہے، بھائی 2-4 گھنٹے ذرا صبر کر جا، تجھے تو 24 گھنٹوں سے نیند نہیں آئی ہوئی ہے، تیرا تو دل بھی نہیں لگے گا طواف کرنے میں، تیرا تو دل بھی نہیں لگے گا صحیح کرنے میں، ذرا آرام کر لے، آرام اطمینان سے۔ ٹھیک ہے، اگر طبیعت میں بشاشت ہے اور شوق ہے اور اشتیاق ہے اور عشق و محبت کے ساتھ یہ سارے اعمال تو کر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر تو مستحب ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو گھسیٹتے ہر چکر پر یہ خیال آ رہا ہے کہ ابھی تو 6 چکر باقی ہے، ابھی تو 5 چکر باقی ہے، الحمدللہ 5 چکر ہو گئے، اب 2 ہی باقی رہ گئے ہیں، 2 میں سے اب 1 باقی رہ گیا ہے، اور 7ویں چکر پر خوشی، کس بات کی خوشی؟ کہ طواف کا تو گردن سے اتر گیا۔ اس لیے ہمیں بوجھ لگتا ہے احرام میں رہنے سے، بوجھ لگتا ہے ہم لوگوں کو، جتنا جلدی نکل جائے، فٹافٹ، اور پھر فون بھی کر دیا کہ الحمدللہ احرام سے نکل گئے، عمرہ ہو گیا بھی نہیں، الحمدللہ احرام سے نکل گئے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ الحمدللہ عمرہ ہمارا ادا ہو گیا، نہیں، الحمدللہ احرام سے نکل گئے۔ اس لیے کہ ذہن پر یہی سوال تھا نا کہ احرام میں کب تک رہیں گے، اور بھاگ دوڑ، طواف میں بھی بھاگ دوڑ، جگہ دیکھتے ہیں کہ ادھر جگہ ہے، چونکہ عاشق بن کر نہیں گئے ہیں، محب بن کر نہیں گئے ہیں، اس لیے دل میں یہ خیال نہیں رہتا کہ عاشق اور محب بن کر آئے تو ہمارے معشوق اور ہمارے محبوب کو ہماری کیسی ادا پسند ہے، ہمارا کیسا طواف اس کو پسند ہے، طواف میں ہمارا کیسا چلنا اس کو پسند ہے،
اور ہمارا کیسا چلنا اس کو ناپسند ہے. تو ادھر جگہ دیکھیے تو ادھر چلے گئے. اب دائیں طرف گئے تو پشت ہو گئی بیت اللہ کی طرف, جو کہ ممنوع ہے حرام میں. اور ادھر جگہ ملی تو ادھر چلے گئے. ادھر چلے گئے تو یہ سینہ ہو گیا, جو کہ ممنوع ہے حرام طواف کے اندر. ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے چل رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی, جو کہ مکروہ ہے طواف کے اندر. پورے طواف میں اس طرح چلے کہ بایاں بازو رہے بیت اللہ کی طرف. کوئی بات نہیں, ہم سے آگے جو لوگ چل رہے ہیں اگر وہ رک جاویں تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جاویں, سیکھ کر کے جاویں. صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں, صفا مروا کی صحیح. تو صفا مروا کی صحیح میں جو 2 گرین لائٹ ہے, تو گرین لائٹ کے بیچ میں تیز تیز چلنا ہے, دوڑنا نہیں ہے, تیزی کے ساتھ چلنا ہے, برسک واک کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اپنی نارمل حالت پر چلنا ہے. تو پوری صحیح میں نارمل حالت پر چلنا ہے, نارمل حالت پر چلنا ہے, جیسے نارمل پیس کے ساتھ چلنا ہے. اور جب وہ 2 گرین لائٹ ہے تو برسک واک کرنا ہے, برسک واک. لیکن جو کہ جلدی کرنا ہے تو پورے صفا مروا میں برسک واک کرتے ہیں اور 2 گرین لائٹ کے درمیان دوڑتے ہیں کہ جتنا جلدی صحیح سے فراغت ہو جائے. اور صفا کے اوپر, مروا کے اوپر, صفا پر مروا پر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کم سے کم 5 سے 6 منٹ کھڑے ہو کر کے دعا کرنی چاہیے. 5 سے 6 منٹ. تو 5 سے 6 منٹ اگر ہم وہاں کھڑے رہیں گے تو 35 منٹ تو ہماری یہی ہو جائے گی. 35 منٹ سے پون گھنٹہ, 45 منٹ وہی ہو جائے گی, ہماری دعا میں ہو جائے گی. مگر ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے کہ الحمدللہ 25 منٹ میں ہماری صحیح ہو گئی, پوری صحیح ہو گئی 25 منٹ میں. تو اور یہ دونوں جگہ قبولیت کی گھڑیاں, یعنی جو فہرست علماء نے لکھی ہے کہ عمرہ اور حج میں کن کن جگہوں پر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, ان میں سے ایک صفا اور ایک مروا. تو کم سے کم 5-6 منٹ میں اپنی دنیاوی اور اخروی جو ضرورتیں ہیں اہم اس وقت کی, یعنی اس وقت جب کھڑا ہے تو ذہن میں ہوتا ہے نا, کھڑا ہے تو کہ میری یہ ضرورت ہے, ان کو تو کم سے کم مانگ لے بندہ. لیکن نہیں. اسی طرح نماز کا حال ہے, یعنی جو مزے کی چیزیں تھی وہ ہمارے لیے کیا ہو گئی, بوجھ بن گئی. نماز ایک مزے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری انتہائی درجے کی خوشی والی چیز نماز ہے. اس سے کہ انتہائی درجے کی جب خوشی ہوتی, انتہائی درجے, ایک تو ہے خوشی ادنا درجے کی, پھر اس سے زیادہ, پھر اس سے زیادہ, سب سے زیادہ خوشی اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے, خوشی کے مارے روتا ہے. یہ انتہائی درجے کی خوشی. تو خوشی کے مارے جب روتا ہے تو غم کی وجہ سے اگر کوئی روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو گرم ہوتے ہیں, تو آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں ہوتی, گرمی پیدا ہوتی ہے. اور اگر خوشی کے مارے کوئی روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے ٹھنڈے آنسو بہتے ہیں. تو ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب خوشی, انتہائی درجے کی خوشی. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں انتہائی درجے کی خوشی ملے, اتنی خوشی ملے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاوے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو دیکھ کر ایسی انتہائی درجے کی خوشی جس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائے, کب ملے گی, جب وہ اس کو اللہ کی اطاعت میں دیکھے گا. تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آپ اپنی اطاعت میں لگائے رکھیے, تاکہ جب بھی ہم ان کو دیکھیں تو ان کو آپ کے فرما بردار ہونے کی حالت میں دیکھیں,
اور جب ہم ان کو آپ کے فرما بردار ہونے کی حالت میں دیکھیں تو اعلیٰ درجے کی خوشی ہمیں محسوس ہو، انتہائی درجے کی خوشی محسوس ہو، جس کے نتیجے میں ہمارے آنکھوں سے ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو بہنے لگے۔ تو قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اعلیٰ درجے کی جو خوشی ہے وہ نماز میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اذا فزیہ امر اذا حزبہ امر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز گھبرا دیتی تھی، کوئی چیز فکر میں ڈال دیتی تھی، آپ میں تواضع بہت اعلیٰ درجے کی تھی، اس لیے جب ہوا چلتی تھی، جب آپ بادل کو دیکھتے تھے تو آپ گھبرا جاتے تھے کہ کہیں میری امت پہ عذاب تو نہیں آ رہا ہے۔ تو اذا فزیہ امر اذا حزبہ، جب آپ کو کوئی چیز گھبراہٹ میں ڈالتی تھی، پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھی، تو آدمی سکون کو تلاش کرتا ہے۔ تو سکون کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ بی بی کے پاس چلے جاتے تھے، ابو بکر کے پاس چلے جاتے تھے، تفریح کے لیے نکل جاتے تھے، شاپنگ سینٹر میں چلے جاتے تھے۔ نہیں، اذا فزیہ امر بادر الی الصلاۃ، تو جلدی سے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، نماز میں آپ کو سکون ملتا تھا۔ یہ لذت کی چیزیں تھی، وہ ہمارے لیے گھبراہٹ کی چیزیں ہو گئی، لذت کی چیزیں ہمارے لیے مشقت کی چیزیں ہو گئی۔ تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کے اب یہ کہ یہ بھی کافی نہیں ہے، اللہ کی عظمت کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے، اور کرنے کا تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ جان دے دوں، لیکن جان تو میں دے نہیں سکتا، تو اب کیا کروں، میں کیا کروں اللہ کے سامنے؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کی جو ربوبیت ہے اس کے شان کے مطابق میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو بدن ہے، بدن کا سب سے اشرف حصہ جو ہے، سب سے افضل حصہ، وہ یہ سر ہے، اس لیے کہ یہ سر کے اندر جتنی اعلیٰ اعلیٰ اور عمدہ عمدہ چیزیں ہیں وہ جسم میں کہیں نہیں ہے۔ دیکھو، 2 کان ہے، 2 آنکھیں ہیں، دماغ ہے، زبان ہے، کتنی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں۔ پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پھر اللہ کی چوکھٹ پہ اس اشرف عضو کو میں رکھ دوں، اور اندر سجدے میں گر جاتا ہے، سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اپنا، کہ یہ رکھ دیا میں نے آپ کے سامنے۔ جسے کسی کی عظمت کا غلبہ ہوتا ہے اور ہم اس سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنے قصوروں کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں، تو سر پر سے امامہ اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، چہرہ رکھ دیا اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے چہرہ رکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، میں پاکی بیان کرتا ہوں میرے اس رب کی جو بلند تر ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان، اس کا بھی اللہ نے حکم کیا، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور یہ چونکہ یہ جو بندے کا یہ عمل ہے، یہ اللہ کی عظمت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ عمل ہے، یعنی اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی عمل بندہ نہیں کر سکتا اس وقت نماز کی حالت میں، اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس عمل کو بہت اعلیٰ درجے میں قبول فرماتے ہیں، اور قبول فرما کر اللہ تعالی شانہ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ بندہ جب اس عمل کو کرتا ہے اس وقت اسے میرا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اسے میرا جتنا قرب نصیب ہوتا ہے اتنا کسی اور عمل کے وقت نہیں۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قرب اس وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا ان کا، پون گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، آدھ گھنٹے کے لیے۔ جب متعلقین نے پوچھا اور اصرار کے ساتھ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب سجدے میں سر رکھتا ہوں، جب بھی سجدے میں سر رکھتا ہوں تو اس وقت یہ تصور ہوتا ہے کہ میں اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا ہوں، بہت زیادہ قریب ہو گیا ہوں۔ اور پھر پڑھتا ہوں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد جب سر اٹھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سجدے میں سر رکھنے سے پہلے انتقال ہو جائے اور یہ قرب دوبارہ نہ ملے، تو پھر ذرا اس کو طویل کر دیتا ہوں، دوبارہ سبحان ربی الاعلی، 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 سبحان ربی الاعلی۔ مزہ آتا ہے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی
رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا ہے. میں نے اللہ کی گود میں سر رکھ دیا ہے اور اللہ پیار کر رہے ہیں. جیسے ہموم کا شکار ایک شخص بڑا پریشان حال اپنے کسی چاہنے والے کے پاس، اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنا دکھڑا رونے کے لیے اپنی ماں کی گود میں جب سر رکھ دیتا ہے اور ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، اس وقت دل کتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے. تو یہ بزرگ فرماتے تھے کہ پھر میں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوں، اور پھر جب دوبارہ اٹھانے کا ارادہ کرتا ہوں پھر یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اتنا قرب مجھے نہ ملے اور روح نکل جاوے. کہ اس طرح سوچتے 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 آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے. تو یہ کوئی مشقت کی چیز نہیں ہے. دیکھو شریعت مطہرہ کی کوئی چیز مشقت والی نہیں ہے. شریعت مطہرہ کی کوئی چیز مشقت والی نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ بھی مشقت کی چیز نہیں ہے. نفس اگر نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے تو مشقت کی چیزیں معلوم ہوں گی، لیکن نفس اگر نفس مطمئن نہ ہو جائے تو ان میں سے کوئی چیز مشقت والی نہیں. نفس مطمئن نہ ہو اور جان نکل رہی ہو تو ایسے موقع پر وہ کہے گا فوز تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیابی کیا کہ میں اپنے رب کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. بریانی کھانا کوئی مشکل کام ہے، سموسے کھانا کوئی مشکل کام ہے، چاکلیٹ کھانا کوئی مشکل کام ہے، کیلا کھانا کوئی مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن کس کے لیے کام بہت مشکل ہے؟ بیمار کے لیے. بیمار کے لیے 2 لقمے بریانی کھانا مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں دین میں مشقت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ روحانی اعتبار سے ہم بیمار ہیں. اگر ہم اپنی اصلاح کرا لیں تو یہ ساری چیزیں مزے کی ہو جائیں گی، مزے کی ہو جائے گی. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی فرشتوں والی نماز پڑھتے تھے، فرشتوں والی. اللہ اکبر تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر کر کے شروع فرماتے تھے رات کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر. تو نماز شروع کرنے سے پہلے فرماتے تھے کہ آج قیام کی رات ہے، آج قیام کی رات ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر کے قیام شروع کرتے تھے. قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے، بس وہ جتنے بھی ہوتے تھے پڑھتے رہتے تھے. قرآن صرف قیام میں ہے، اور قیام میں ہے. پھر جب اندازہ ہوتا تھا کہ صبح صادق قریب ہے اور 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی پڑھنی ہے اب اس کا اتنا وقت رہ گیا ہے، تو پھر مختصر رکوع، مختصر قومہ، مختصر سجدہ، مختصر جلسہ، مختصر سجدہ، اور پھر 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 5 رکعت 6 رکعت 7 رکعت 8 رکعت کر کے پھر دعا کر لیتے تھے. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد کہتے تھے کہ ما عبدتک حق عبادتک، یہ اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکا، معاف کر دیجیے. دوسرے دن جب اٹھتے تھے تہجد کے وقت تو فرماتے تھے کہ آج رکوع کی رات ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ثنا پڑھتے تھے، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، اور سورت پڑھتے تھے، سورت مختصر چھوٹی سی، اور جب اللہ اکبر اور رکوع میں چلے جاتے تھے اور رکوع میں رہتے تھے پوری رات، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے 2 گھنٹے رکوع میں. اور پھر اندازہ ہوتا تھا کہ اب صبح صادق قریب ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد، مختصر انداز میں پھر 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پوری کر لیتے تھے. پھر تیسری رات آتی تھی تو فرماتے تھے کہ یہ رات سجدے کی رات ہے، اور نماز شروع کرتے تھے اختصار کے ساتھ قرات، اختصار کے ساتھ رکوع، اختصار کے ساتھ سجدہ. اب سجدے میں پڑے رہتے تھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اور پھر صبح صادق قریب ہوتی تھی تو پھر مختصر 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پوری کرتے تھے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے ما عبدتک حق عبادتک. یہ فرشتوں کی نقل کرنے کی کوشش، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت پیدا کی ہے، جب سے پیدا کی ہے اس وقت سے لے کر آج تک قیام کی حالت میں ہے. فرشتوں کی ایک دوسری جماعت اللہ نے پیدا کی ہے، ہزاروں لاکھوں،
وہ جب سے ان کو پیدا کیا ہے وہ سجدے میں، وہ رکوع میں. ایک تیسری جماعت ہے جب سے ان کو پیدا کیا ہے وہ سجدے میں ہے. اور ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد جب قیامت کے دن اٹھیں گے، وہ اپنی اپنی جگہ سے اٹھیں گے کہ بس اب ختم، تو اس وقت وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یا ربنا، اے ہمارے رب، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے. تو یہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی نقل کرتے تھے فرشتوں کی. جی، اور فرشتوں میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے کہ فرشتوں کی تو فطرت ہے عبادت، وہ تو ان کی غذا ہے، ان کی فطرت ہے، وہ تو روبوٹ کی طرح چلتے ہیں، ان کو کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی کہ کمر میں ان کو درد ہو جاوے یا گردن میں درد ہو جاوے یا وہ تھک جاوے یا ان کو نیند آوے، ایسا نہیں. اور یہ انسان جو ہے، انسان یہ اس کی طبیعت اور فطرت نہیں ہے، اس کا نفس اور بہت سی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو وہ عبادت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی غذا ہے، اور یہ عبادت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کی طلب میں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر یہ کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مشقت ہمیں معلوم ہماری بیماری کی وجہ سے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کرسی پر نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں نماز نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کرسی پر نماز وہ پڑھ سکتا ہے جس کو شریعت مطہرہ معذور قرار دے، معذور قرار دے. بھائی آپ جو ہیں، آپ ایلیجیبل ہے کہ نہیں؟ دنیاوی معاملے میں کہیں بھی ہو تو آدمی کیا کرتا ہے، پہلے معلوم کرتا ہے کہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں، اس بینیفٹ کے لیے میں ایلیجیبل ہوں کہ نہیں، میں حقدار ہوں کہ نہیں. اس لیے اگر میں نے بینیفٹ لے لی اور میں پکڑا گیا تو فراڈ میں پکڑا جاؤں گا، مجھے سزا ملے گی. تو شریعت مطہرہ کی اگر کوئی بینیفٹ آپ کو لینی ہے تو پہلے کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر کے معلوم تو کرو کہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں. آپ معلوم کیے بغیر ہی آپ ایلیجیبل ہو گئے ہیں، تو کل قیامت کے دن فراڈ پکڑا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ فراڈ جب قیامت کے دن پکڑا جائے گا کہ اس کی تو نمازیں ہی نہیں ہے، نمازیں ہی نہیں ہے. اس لیے کرسی پر جو لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں معذور بھی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کو چاہیے کہ کسی مفتی کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے معلوم کریں کہ میں معذور ہوں یا نہیں، میں ایلیجیبل ہوں یا نہیں، اور ایلیجیبل ہوں تو مجھے کتنی بینیفٹ ملتی ہے، کتنی بینیفٹ ہے میرے لیے. جی، مجھے کس طرح پڑھنا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے مجھے معلوم کرو. مفتیوں سے، علماء کرام سے معلوم کرو، حج میں بھی معلوم کرو کہ میں فنا رخصت کے لیے ایلیجیبل ہوں کہ نہیں. ایسے نہیں کہ کسی کو کہہ دیا کہ آپ جا کر کے رمی کر لو میری طرف سے، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے مثال میں نے کہا موٹی سی میں، ہاں میں نے یہ کہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم سچے عاشق ہوتے تو زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے. لیکن یہ موٹی سی بات ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر ایسی کوئی شکل ہوتی اور ان کا انٹرویو لیا جاتا، ایک شخص کو ذمہ داری دی جاتی کہ بھئی تم ہر مسجد میں جاؤ لیسٹر کی، اور جتنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پوچھو کہ آپ نے کسی مفتی کو پوچھا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہے کہ نہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی. آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے کب نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اشارے سے کب نماز پڑھ سکتے ہیں. تو 90% مصلی ایسے ہوں گے، اور بعض مسجدوں میں 100% مصلی ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ رخصت کب ملتی ہے. دیکھا دیکھی شروع ہو گئی ہے. اسی کا ہم عاشق نہیں ہے. بس وقت اب اجازت نہیں دیتا بیان کا. ان کنتم تحبون اللہ، کیا کہا گیا ہے اس میں میسج کیا؟ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر بتوں کی عبادت کر کے اپنے اس دعوے کو ثابت مت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت کر کے اس دعوے کو ثابت مت کرو. اب اس دعوے کے ثبوت کے لیے ایک ہی دلیل ہے کہ آمینہ کی لال کی اتباع کون کرتا ہے.
لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مدنی زندگی میں یہ بات کی حلوائی، اس لیے کہ وہاں یہود بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے، تم تو امتی ہو، موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا. کامیاب ہونے کے لیے موسیٰ کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی. اور عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت نازل ہوں گے اس وقت امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. جب پیغمبر مسجد میں موجود ہوگا تو ایک امتی، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی کیوں نہ ہو، کیسے نماز پڑھائے؟ تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ پڑھائیے نماز. تو وہ نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے، اور حضرت مہدی ایک نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلی پہ آئیں گے، مغرب بھی پڑھائیں گے، ساری نمازیں وہ پڑھائیں گے. کیوں بھائی؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیچھے پڑھ کر عملاً اعلان کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نبی تو ہوں مگر اس وقت نبی بن کر نہیں آیا، مقتدا بن کر نہیں آیا، بلکہ آمینہ کے لال کا مقتدی بن کر آیا ہوں. دیکھو، آمینہ کے لال کے مقتدی کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں. شریعت ان کی ہوگی، ان کی شریعت پر عمل کروں گا، میری شریعت پر عمل نہیں، میری شریعت ختم ہو چکی ہے. تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور جو آخری گروہ ہے ان کا دعویٰ ہم تو محبوب ہیں، ان کا بڑا دعویٰ. کن کا؟ یہود کا بڑا دعویٰ. اور بعض نصارہ بھی نحن ابناء اللہ، ہم محبوب ہیں. تو اس کے بارے میں کہا کہ بھائی محبوب تو وہ ہوگا جو میرے نبی کی اتباع کرے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ تم محبوب نہیں بنتے. محبوب بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری چال چلو. نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو اس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. ہمیں ہر زندگی کے ہر باب میں ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے اسے حرز جان بنانا ہے. عقائد میں بھی عقائد بالکل ویسے ہو جیسے وہ سکھا کر گئے ہیں، عبادات بالکل ویسی ہو جیسی وہ سکھا کر گئے ہیں، معاملات، معاشرت، حسن اخلاق. یعنی ہمارا ظاہر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی فاتبعونی، ظاہر میں بھی فاتبعونی اور باطن میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ حسد سے پاک تھا تو ہمارا سینہ بھی حسد سے پاک ہونا چاہیے. کبر سے پاک تھا، ہمارا سینہ بھی کبر سے پاک ہونا چاہیے. بخل سے پاک تھا، ہمارا سینہ بھی بخل سے پاک ہونا چاہیے. جیسے چہرے پر داڑھی تھی تو ہمارے چہرے پر بھی داڑھی ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت تھی تو ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اس دل میں شکر تھا تو ہمارے دل میں بھی شکر ہونا چاہیے. اس دل میں صبر تھا تو ہمارے دل میں بھی صبر ہونا چاہیے. اس دل میں تواضع تھی تو ہمارے دل میں بھی تواضع ہونی چاہیے. ظاہر بھی ان جیسا، باطن بھی ان جیسا، خلوت بھی ان جیسی، جلوت بھی ان جیسی، عقائد بھی ان جیسے، معاملات بھی ان جیسے، معاشرت بھی ان جیسی، اخلاق بھی ان جیسے، عبادات بھی ان جیسے. جیسے وہ تھے ویسے ہمیں بننا ہے، جیسے وہ تھے ویسے ہمیں بننا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھے، اچھے خدا ترس بزرگان دین، علماء، خدا ترس علماء، خوف خدا رکھنے والے علماء، تقوی والے علماء، ایسے علماء کے پاس ہمیں اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احتیاط بھی بہت تھا، اور صحابہ کی زندگی میں وہیں سے احتیاط. تو ہمیں بھی احتیاط کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے. ہر جگہ کے اوپر احتیاط والا پہلو لو. جہاں کہیں دو رائے آپ کے سامنے آ جائے، اور یہ دو رائے جو ہے، دو رائے ایک جو ہے وہ علماء حقہ میں سے علماء حقہ کی ایک رائے ہے اور دوسری کسی اور کی رائے ہے. تو یہ دو رائے نہیں، ایک ہی رائے ہے. یہ سمجھے، علماء حقہ میں سے اگر دو رائے آ جائے تو اس وقت بھی احتیاط والا پہلو لو.
علماء حقہ میں سے ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے آیا، دوسرا فتویٰ مظاہر علوم سے آیا، تو دارالعلوم دیوبند بھی علماء حقہ میں سے اور مظاہر علوم بھی علماء حقہ میں سے، اس وقت بھی احتیاط والا پہلو لو، جس میں احتیاط زیادہ ہو، جس میں آخرت میں پکڑ ہونے کا خطرہ نہ ہو، اس رائے کو لینی چاہیے۔ اور اگر علماء حق کا جو مین اسٹریم علماء ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام ہے، بڑے بڑے تقوی والے بزرگان دین ہے، بڑے بڑے ہمارے دارالافتاء ہے، ان کی ایک ہی رائے ہے، دارالعلوم کراچی کی، بنوری ٹاؤن کی، کوڑا کھٹک کی، دارالعلوم دیوبند کی، مظاہر علوم سہارنپور کی، ڈابھیل کی، شاہی مراد آباد کی، ان سب کی ایک ہی رائے ہے۔ اور پھر دوسری کوئی رائے مارکیٹ میں آ جائے تو چاہے علماء حقہ میں سے وہ ہو، اس کی رائے کی طرف توجہ مت کرو۔ مین اسٹریم جو مفتیان کرام ہے، ان کی جب اتفاق ہو جائے ان سب کا، بڑے بڑے مفتیوں کا، بڑے بڑے دارالافتاؤں کا، تو پھر ہماری آخرت کی سلامتی ان کے پیچھے چلنے میں ہے۔ اس وقت ریموٹ رائے کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ احتیاط کرو، اس سلسلے میں احتیاط کرو۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرماوے، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرماوے، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرماوے، اور ہم سب کو اللہ تعالی جو صحیح دین ہے، صحیح دین ہے، وہ صحیح دین اسے حاصل کر کے پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، یہ نفسانی چاہتے ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، یہ چند دنوں کے لیے اچھی لگتی ہے، پھر جو ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ پھر یہ خیالات آئیں گے کہ یار یہ نہ کرتے تو اچھا ہوتا، یہ نہ کرتے تو اچھا ہوتا، یہ نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ یہ دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ تو خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ چمک دمک، یہ فلاشی چیزیں جس کا لوگوں کو بہت شوق ہو رہا ہے، نہیں، ہمیں 1446 ایئرز پہلے کی جو چیزیں ہیں بس وہ ہمارے لیے اینٹیک ہے، اور وہ سب سے زیادہ اولڈ از گولڈ، اولڈ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ۔ بس اولڈ کو پکڑ کے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، تبع تابعین کا طریقہ، اور اس کے بعد جو اس طریقے پر چلے ہیں آج تک جو ہمارے اکابر اسلاف ہے، ان کے طریقے کو پکڑ کے چلو، انشاءاللہ صرف آخرت نہیں، دنیا بھی تمہارے قدموں کو چومے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اس راستے پہ رہنا یہی ہماری معراج ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال علیہ الصلاة والسلام ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد بھائی، آپ اپنی نواسی محمد بھائی پٹیل کی بیٹی آپا فاطمہ کی طرف سے وکیل ہیں کہ آپ نے اپنی وکالت سے مسلمانوں کی اس مجلس کے روبرو فاطمہ آپا کی ذات کو مولانا طلحہ لورگت کے نکاح میں بعوض نقد مہر فاطمی دیا۔ بیٹا طلحہ، حافظ احمد بھائی اسعد نے اپنی نواسی محمد بھائی پٹیل کی بیٹی فاطمہ آپا کو آپ کے نکاح میں بعوض مہر فاطمی دیا، آپ نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوى واہل المغفرہ ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم بارک لنا فیما آتیتنا اللہم بارک لنا فیما آتیتنا اللہم بارک لنا فیما آتیتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضیت لنا اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم الف بینہما کما الفت بین الصالحین والصالحات وکما الفت بین الطیبین والطیبات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین۔ اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما الہ العالمین۔ دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت عطا فرما، مودت عطا فرما، ان سے نصیب فرما، اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرما۔ اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا، اس نکاح کو تقوی کا ذریعہ بنا، اس نکاح کو تقوی میں ترقی کا ذریعہ بنا، اس نکاح کو دین کی خدمت میں ترقی کا ذریعہ بنا، اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا یا ارحم الراحمین۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہاؤں کے لیے، دلہنوں کے لیے اپنی مبارک زندگی میں جو دعائیں فرمائی تھی وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما الہ العالمین۔ امت کے جتنے نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، الہ العالمین انہیں نیک رشتے عطا فرما، انہیں الہ العالمین نکاح کی رغبت نصیب فرما الہ العالمین۔ جتنے نکاح ہو چکے ہیں الہ العالمین سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت عطا فرما، ان سے نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور خوشیوں کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔